الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری آواز بلند صلوات سب سے پہلے مولا حسین اور مولا عباس کی آمد پر تمام مومنین کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور مولا دے اس خوشی کا صدقہ جو بھی جہاں جہاں بیمار ہے مالک انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے اور جو بے اولاد ہیں اس ذکر کا صدقہ مولا انہیں نرینہ اولاد عطا فرمائے بے روزگار مالک انہیں روزی عطا فرمائے صلوات پڑھے محمد والے محمد عزیزان محترم میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کی حدیث مبارک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے اللہ فرما رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا رسول اس وقت تک اپنے لبوں کو حرکت ہی نہیں دیتا جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو۔ وہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین تو رسول اللہ سے ہو سکتے ہیں لیکن رسول حسین سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پیغمبر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہاتھ ہمارا سخاوت حسین کی، جگر ہمارا شجاعت حسین کی، اسلام ہمارا اشاعت حسین کی، نبوت ہماری امامت حسین کی، رسالت ہماری ولایت حسین کی، دعویٰ ہمارا شہادت حسین کی، سجدہ ہمارا سواری حسین کی۔ اسی طرح کچھ پڑھن دے آدھی انشاءاللہ جشن مولا کا ہے مولا کی خوشی کا صدقہ اس سارے مومن تا قیامت خوش رہوں بار بار مومنوں کو اللہ پاک خوشیاں عطا فرمائے۔ میرے محترم پیغمبر اسلام نے سجدے میں سر رکھا، ادھر حسین چلے ادھر جبرائیل چلے، حسین صفوں کو چیرتے ہوئے آئے، آگے پشت نبوت پر سوار ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد کہہ کر سوچا کہ سجدہ سے سر اٹھاؤں، فوراً جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اللہ درود و سلام کے بعد فرما رہا ہے کہ تو بھی میرا، نماز بھی میری،
حسین بھی میرا، جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ پھر رسول کے مومن کی معراج ہے نماز، نماز کی معراج ہے سجدہ، سجدہ کی معراج ہے رسول کا سجدہ، رسول کے سجدے کی معراج ہے طویل ترین سجدہ جو ایک مرتبہ کیا، لیکن حسین کے لیے 70 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کہہ کر سوچا کہ حسین اترا ہے یا نہیں، پھر خیال آیا کہ نہیں اترا، پھر کہا، پھر سوچا، پھر کہا، پھر سوچا، سجدہ خدا کا، سوچ حسین کی، رسول حالت سجدہ میں حسین کو سوچ رہے ہیں، 70 مرتبہ رسول کے تصور میں حسین آئے، اور جب رسول کی نماز حسین کے تصور سے باطل نہیں ہوتی تو تیری میری نماز ذکر حسین کے بغیر کیسے ہوگا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نہیں دیکھیں حسین کے لاڈ پیغمبر منواتے رہے، کبھی کاندھوں پر دکھایا، کبھی سجدے میں دکھایا، کبھی زلفیں ہاتھوں میں پکڑا کے دکھائی کہ یہ ہے میرا حسین۔ اب پیغمبر اسلام بیٹھے ہیں اور پیغمبر کے ساتھ مولا علی ہے، مولا حسین کا سن ہے مبارک 5-6 سال کا، قریب ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ ہوگا کہ نانوں کے پاس اور نواسے آتے ہیں، حسین ہے اللہ کے رسول کے پاس۔ اب پیغمبر نے اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا، پیشانی پر بوسہ دیا، لبوں کو چوما۔ مولا نے دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ حسین سے محبت رکھتے ہیں؟ فرمایا یا علی میں حسین سے محبت کیسے نہ کروں، حسین تو میرا حصہ ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حسین سے زیادہ محبت رکھتے ہیں کہ مجھ علی سے؟ اب پیغمبر کے جواب دینے سے پہلے حسین کہتے ہیں جس کے کمالات زیادہ ہوں، جس کے فضائل زیادہ ہوں گے، مولا فرماتے ہیں حسین پھر تو اپنے فضائل بیان کر، میں اپنے کرتا ہوں۔ اب مولا علی فرماتے ہیں حسین پہلے میرے کمالات دے اور میرے فضائل سن، پھر آپ سنانا۔ اب مولا فضائل سنا رہے ہیں، حسین مومنوں کا حاکم میں ہوں، رسول کا جانشین میں ہوں، رسول کا مددگار میں ہوں، فاتح بدر میں ہوں، فاتح احد میں ہوں، فاتح خیبر میں ہوں، فاتح خندق میں ہوں۔ حسین میں وہ علی ہوں جن کے بارے اللہ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ مولا فرماتے حسین مومنوں کی نماز کی روح میں ہوں، حی علی السلام میں ہوں، حی علی الفلاح میں ہوں، حی علی خیر العمل میں ہوں۔ مولا فرماتے حسین میں وہ علی ہوں جن کے بارے میں جبرائیل نے آ کر ندا دی، شاہ مرداں، شیر شداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مولا فرماتے حسین میں وہ ہوں جن کے بارے اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ حسین میں وہ علی ہوں جن کے بارے میں غدیر کے منبر پر پیغمبر نے کہا تھا من کون کا مولا۔
اپنے فضائل سنائے. اب میری طرف دیکھیں بھائی, میری طرف. ماشاءاللہ. ٹافیاں چنگا نہیں, ذکر چنگا ہے. کیا بات ہے. ٹافیاں بعد میں. جی جی. صلوات پڑھیں محمد والے. اب اللہ کے رسول کہتے ہیں حسین علی نے اپنے فضائل سنائے, اب آپ اپنے فضائل سنائیں. اب مولا حسین فضائل سناتے ہیں, کہتے ہیں بابا جان میرے فضائل سنیں. فرماتے ہیں بابا جس طرح میرا بابا علی ہے آپ کا بابا علی نہیں, جس طرح میرا نانا محمد ہے آپ کا نانا محمد نہیں, جس طرح میری ماں فاطمہ ہے آپ کی ماں فاطمہ نہیں, جس طرح میرا بھائی حسن ہے آپ کا بھائی حسن نہیں. بابا میں وہ حسین ہوں جس کے جھولے جبرائیل جلاتا رہا. بابا میں وہ حسین ہوں جس کے دیدار کو میکائیل ہے. بے شک آپ مجھ سے افضل ہیں, لیکن اباء و اجداد کے سلسلہ نسب سے میں حسین آپ سے افضل. بس فضائل سنا کر مولا علی کی گود میں بیٹھے. اب مولا علی نے حسین کو چوما, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. پروردگار جو حسین سے محبت رکھتا ہے تو بھی ان سے محبت رکھ, جو حسین سے نفرت کرتا ہے یا اللہ اس پر لعنت کر. تو پتہ چلا اگر حسین راضی تو علی راضی, حسین راضی تو رسول راضی. اب آخری فضائل مولا کا جو آج کی رات ہے, کئی بار آپ نے سنا لیکن فضائل بھی تو وہی ہے, فضائل بدلا نہیں. فطرت فرشتہ اس نے ترک اولا کیا. اب ترک اولا کسے کہتے ہیں کہ اپنی شان کے خلاف کام کرے. مثلا پائلٹ کا کام ہے جہاز چلانا, اگر یہی جہاز وزیر اعظم چلائے اسے کہتے ہیں ترک اولا, چونکہ اس کی شان کے خلاف ہے. اسی طرح اگر کوئی عالم, بہت بڑا عالم بازار میں کھڑا ہو کر کلفی کھائے اسے کہتے ہیں ترک اولا. کلفی کھانا حرام نہیں, لیکن اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ بازار میں کھڑا ہو, اسے کہتے ہیں ترک اولا. اب فطرت فرشتے نے سوچا کہ میں اتنا بڑا فرشتہ ہوں, اگر میں چاہوں تو اللہ کی کائنات کو چند منٹوں میں پھیر سکتا ہوں. بس یہ سوچ کر اس نے پرواز کرنی شروع کی. اس نے پرواز کرنی شروع کی. یہ پرواز کرتا گیا, اللہ کائنات کو بڑھاتا گیا. یہ پرواز کرتا گیا, اللہ کائنات کو بڑھاتا گیا. پرواز کرتے کرتے جب تھک گیا, سانس لینے کے لیے کھڑا ہوا, کیا دیکھتا ہے وہیں کا وہیں کھڑا ہے جہاں سے پرواز شروع کی تھی. اب اللہ کی آواز آئی, تو نے میری کائنات کو اتنا چھوٹا سمجھا ہے, لہذا تجھے سزا ملے گی. اللہ نے اس کے پر کاٹ کر وادی گرد میں پھینک دیا. کئی ہزار سال وہاں پڑا رہا. 300 بار. بڑی مہربانی. 300 بار مولا حسین کا ظہور ہوا اے بطول کی گود میں. اب خالق کی آواز آئی, جبرائیل جا میرے محبوب کو مبارک دے کر آ, چونکہ حسین آیا ہے. بھئی جبرائیل پہلے بھی آتا تھا. اب دیکھیں اگر کوئی نماز بندہ پڑھ رہا ہے, کوئی بلائے, نماز نہیں توڑ سکتا.
کوئی بھی نماز بلائے کوئی نہیں توڑ سکتا. اس لیے ہاں رسول بلائے تو پھر نماز توڑ دے کیونکہ نماز بلا رہی ہے. آج پتہ نہیں کیسا ایسا شداد آیا کہ رکوع والے نے رکوع چھوڑا. رسول بھی تو کہہ رہے ہیں کہ رسول بلائے تو نماز چھوڑ دو چونکہ نماز بلا رہی ہے. حسین ہے اس کا نواسا نواسا ہے. جب جبرائیل کو حکم ملا جاؤ مبارک دے کرو تو رکوع والے نے رکوع چھوڑا, سجدے والے نے سجدہ چھوڑا, قیام والے نے قیام چھوڑا, تسبیح والے نے تسبیح چھوڑی. 70,000 فرشتہ جبرائیل کے ساتھ چلا. آج جبرائیل نے روٹ بدل لیا. پہلے بھی آتا تھا وہاں سے نہیں گزرا, آج تو گزر رہا ہے. پتہ چلا اللہ حسین کی عظمت دکھانا چاہتا ہے. جبرائیل آگے چلا وہاں سے پہنچا. جب وہ فطرت فرشتہ پڑا تھا پوچھا جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول کے گھر میں حسین ہے مبارک دینے کے لیے جا رہا ہوں. وہ کہتا ہے مجھے یقین ہے آج مجھے شفا ملے گی. جبرائیل ہو سکے مجھے بھی ساتھ لے کر جا. بس یہ اس کو اٹھایا آیا پیغمبر کی خدمت میں. یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس آیا ہے. رسول نے کہا آدم کا زمانہ گزر گیا, نوح کا گزر گیا, ابراہیم اسماعیل کا گزر گیا, میرا گزر گیا. اگر میرے پاس آتا تو پہلے آتا, علی کے پاس آتا پہلے آتا, سیدہ کے پاس آتا پہلے آتا, حسن کے پاس آتا پہلے آتا. آیا ہے حسین کے پاس, جاؤ اسے حسین کے پنگوڑے سے مس کرو. حسین سے نہیں, حسین کے پنگوڑے سے مس کرو. اور جبرائیل نے اٹھایا حسین کے پنگوڑے سے مس کیا.